from middle class. In today's lecture, we will discuss about how important were the contributions of Jinnah, Allama Iqbal, and Rahmat Ali to the success of Pakistan movement. During this lecture, we will discuss about what were the contribution of Jinnah, Dr. Allama Iqbal, and Rahmat Ali to the Pakistan movement. To study the history teaches us that sometimes events are beyond human control. No matter what steps were taken, things do not turn out according to the plan. Jinnah is an advocate of Hindu-Muslim unity. His role in the Muslim League, the Pakistan movement, as the negotiator with British, his relation with Gandhi, Nehru, and All Indian Congress, Allama Iqbal, views on Hindu-Muslim future as separate nation, and the Allahabad Address 1930, Rahmat Ali, views on separate Muslim homeland in his pamphlet How Now or Never in 1933 and the name Pakistan. Differences between his views and those of Allama Iqbal. You all know that how Allama Iqbal, Quaid-e-Azam and Rahmat Ali put in effort to bring Pakistan into being. You guys already have studied this chapter in your previous sections, and this is just a revision session for you guys for the preparation of your upcoming monthly tests or exams as well. Muhammad Ali Jinnah made a unique contribution to the Pakistan movement in that he not only played a central part in bringing about the agreement with the British, which resulted in the creation of Pakistan, but he was the first Governor General of the new country. As we all know that Quaid-e-Azam had worked a lot for the Pakistan came into being. He first did his LLB from London School of Law, and then he came back to subcontinent, and then he started his practices as lawyer. Then he just joined Indian National Congress, that is supposed to be work for the Muslim and Hindus or minorities of the subcontinent, that just uh, that just that that just convey all minorities' rights and feelings and emotions to the rural community. And then sooner Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah realizes that these communities only working for the benefit of Indians, and Muslims are suppressed in under this community. So he left the Congress and joined the Muslim League. When he left the Congress and joined the Muslim League, he gave the idea to secure the rights of the Muslims under the British rule. हम लोगों ने देखा जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं देखा थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस that are working for the benefit of their own native people, right? इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को है जो छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया. When he joined Muslim League, he gave many ideas and worked so hard and became the president of Muslim League. Sooner he left Muslim League as well and left for London and for further studies as well and practiced law there. कायद-ए-आज़म जो थे वो एक मेन मीडियम थे, एक मेन सोर्स थे मुस्लिम्स और ब्रिटिश में, जो कि उनके आइडियाज़ को कन्वे करते, उनके प्रॉब्लम्स को कन्वे करते, और जो भी चीज़ें वो फील करते वो मुस्लिम्स के प्रॉब्लम्स को कन्वे करके बताते कि मुसलमान इस तरह के मुसलमान को ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें.
جی اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے اپنے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ 14 پوائنٹس بھی دیے، جن کو ہم لوگ اردو میں قائد اعظم کے 14 نکات کہتے ہیں، جو کہ ایک روڈ میپ کی طرح کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے، جس میں جو ہے وہ قائد اعظم نے اپنے مختلف جو ایجنڈاز تھے، اپنے مختلف جو پوائنٹس تھے وہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کو جب یہ بلیف ہونے لگا کہ جو قائد اعظم نے پہلے بہت کوشش کی کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ مل کر ایک ساتھ رہیں، تاکہ پہلے جو ہے وہ برٹش کو جو ہے وہ جو ہے ان کا رول ختم کیا جا سکے، بٹ ڈیو ٹو دا ریلیجیس کلاشز اٹ couldn't be happen. So he decided that he sooner realized that the Muslim and Hindu are two opposite nations, nations with opposite religions and beliefs and customs, traditions. So he decided, he gave the two nation theory that is proposed by Allama Iqbal as well. He said that Muslims and Hindus are two major nations. We Muslims are a nation of 100 million with our own distinctive culture and civilization by all canons of international law. We are a nation. The story of how Pakistan achieved the independence has been told in the previous chapters, so we don't need to discuss it now. He became a strong supporter for a separate homeland for the Muslims, as he said in a speech in the Bombay in 1947, "I am fighting for Pakistan because it is the only practical solution for solving the problem." He knows that کہ جس طرح سے سب کانٹیننٹ میں فائٹس ہو رہی ہیں، جس طرح سے مذہب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں میں تضاد پھیل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہیں صرف ریلیجن کی بیسس پہ، تو اس کے لیے قائد اعظم نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ایک واحد پریکٹیکل سلوشن ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کا جو ہے وہ پورشن الگ الگ کر دیا جائے، سب کانٹیننٹ کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. ایز وی نو دیٹ the division of the subcontinent is only the division in the world that is based on the religious. کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر آپ جو مائگریشن دیکھتے ہو، دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن ہے 1947 کی، اور یہ دنیا کا پہلا جو ہے وہ ڈویژن ہوا ہے جو کہ ریلیجن کی بیس پہ کیا گیا. باقی آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھتے ہیں، اگر کسی بھی کنٹری میں ڈویژن ہوتی ہے، جیسے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا ہے، وہاں پر ڈویژن جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ اکنامک کی بیس پہ ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کی بیس پہ ہوگی، جو سوشل ایشوز ہیں ان کی بیسس پہ کی جا سکتی ہے. لیکن پاکستان اور انڈیا کا ڈویژن ریلیجن کی بیس پہ ہے. اچیومنٹس آف قائد اعظم ان آفس. ایز وی آل نو دیٹ قائد اعظم couldn't survive for the long time after Pakistan came into being, as he worked so hard for the Pakistan and Muslims as well. In August 1947, few people expected Pakistan to survive as an independent nation, and many Indian politicians actually worked to make that survival even more difficult. Yet thanks to unflagging efforts, Pakistan not only survived but prospered. ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ زیادہ دیر تک پاکستان بننے کے بعد زندہ نہیں رہے، اور جو ہے وہ بہت ہی کم عرصے میں، یعنی کہ 1 سال میں 1948 میں ان کی جو ہے وہ انتقال کر گئے. ایز ہی ورک سو ہارڈ فور، اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ہیلتھ خراب ہو گئی. اور پاکستان میں جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آگے والے چیپٹرز میں، کہ پاکستان جب بنا تھا، پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس جو ہے وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑے. وہ اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل، ریجنل، بہت سارے جو ہے وہ ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑے. ٹھیک ہے، اس کے لیے قائد اعظم نے بہت کام کیا، اور ان سب جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز کو جانتے ہوئے جو انڈیا ہے اس نے بھی پاکستان کے سروائیول میں بہت سارے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کیے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں قائد اعظم ایز اے لیڈر. held the post of Governor General. This was intended to be ceremonial position with few duties. The Governor General was to be figurehead acting as an inspiration of the nation. Qaid Azam, however, took the role of the chief executive in the new government. He chaired cabinet meetings and was the president of the Constituent Assembly. ہم لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جو ہے وہ
قائد اعظم بنے تھے، کیونکہ قائد اعظم جو ہے وہ جب آپ کی نئی نیشن بنتی ہے، آپ کو اپنے نیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی نیشن کو انہینس کرنے کے لیے، اپنی نیشن کو ایک مورل جو ہے وہ سپورٹ دینے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے، انفلوئنشیل ہو، اور جس کے پاس کرزمیٹک پاور ہو. So قائد اعظم have all these qualities. So he was the first Governor General of Pakistan. He sat in the cabinet and chaired the meetings of the cabinet in the Constituent Assembly. Building a nation, the Qaid Azam immediately set about dealing the most problems that Pakistan faced after partition. He knew little about the fact that the country was divided into two distinct areas, East and West Pakistan. As we have already discussed about the East and West Pakistan division and how it was divided into two parts, what was the reason behind that, and how the regional languages was created a social issue between the East and West Pakistan, and how the politicians ignored the West wing about the East wing of the Pakistan and do not focus on that wing, as there is a lot of distance of miles of distance in the both wings of Pakistan, that is East and West Pakistan. Qaid Azam was opposed to religious intolerance and he was to provincialization and racialism. Even after the movement of refugees, Pakistan had millions of non-Muslims and India had millions of Muslims. As we all know that due to the sudden migration in the subcontinent, lots of Muslims left in the India, and millions of Muslims left, Hindus are left in Pakistan. So it was the problem that Qaid Azam faced in the new Pakistan to protect all these Muslims and Hindus in India and also in Pakistan. To help the newly arrived refugees, he set up a relief fund to rehabilitate them as quickly as possible. To emphasize the role of Pakistan in the world community, the Qaid Azam secured membership of the country into the United Nations Organization in September 1947. This helped in gain recognition and support among other nations in the world. This is all for today. You have to read down the page number 95, 96 and 97 of your book, that is your page chapter number 10, and you have to create almost 10 to 12 short question answers from these three pages, and write it down on your notebook as well. These questions I can ask you at any time, and your assessment could be happen at any time. So be prepared for it. If any confusion, any problem, you can ask me as well. So stay blessed, stay healthy, be among.